میں مخالفت کرتا ہے، کبھی احکامات میں۔ حافظ حکمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناؤ اگر انہوں نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کیا، کفر کو اختیار کیا تو آپ ان سے دوستی نہ کریں۔ ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص ان سے تولیت اور دوستی رکھے گا، گانٹے گا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اسی طرح اور بھی ارشاد ایک دو آیتیں نقل کی، اس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو کلمہ توحید سے محبت کرنے کے شرط اور تقاضے میں یہ شامل ہے کہ اللہ سے، اللہ کی شریعت سے، رسولوں سے، رسول کی تعلیمات سے محبت ہو، اور اس محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ بدعات سے، خرافات سے، غلط مناہج سے، شرک سے، شرکیات سے اور اہل شرک و بدعت سے نفرت کرے۔ ان کی ذات سے نہیں ہو رہی ہے یہ اصول کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول دیا، اور پھر آگے شیخ حافظ حکمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اللہ کی محبت کا تقاضے اور شرط میں داخل ہے۔ اس پر یہ مشہور آیت کو بطور دلیل پیش کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، محبت اگر اللہ سے ہے تو اللہ سے محبت، لا الہ الا اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کی بنیاد رسول کی اتباع ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اشارہ کروں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے پا لے تو حلاوت ایمان کی لذت پالے گا۔ یہ لذت ہے، لذتیں چکھنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایک چیز آپ نے کھائی نہیں ہو، 10 مرتبہ آپ کو اس کی لذت کے بارے میں بتاؤں، جب تک آپ نے کھایا نہیں آپ صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے ہی ایمان کی ایک لذت ہے۔ تو ایمان مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن ایمان کی اصلی لذت سے محروم ہیں۔ اصلی لذت کون پائے گا؟ جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات، یہ 2 لوگ تمام دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوں۔ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہاں، یہ حدیث کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں، وقت کم ہے، عربی عبارت نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو، یعنی یہ دین سے محبت اور دین سے ہٹنے کو ناپسند کرنا۔ ہمارا اسلام چھوٹ جائے، ہم کو اتنا ناپسند ہو کہ آگ میں جیسے ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور جو ہے اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ ایک ایمان والا ہے تو اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ ایمان سے ہم کو محبت ہے، اور ساتھ میں کفر، فسوق یعنی نافرمانی کو، شریعت کی پابندی سے نکلنے اور نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے مکروہ بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے کہ تمام احادیث اور دلائل کو جوڑتے ہیں۔ ہاں، شیخ نے اس کے بعد آخر میں تعلیق چڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی ہیں، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ اس سلسلے میں تمام دلائل کو عمل کرتے ہوئے حدیثوں اور آیتوں کو، نصوص کو ملا کر عمل کیا جائے۔ اہل بدعت بعض کو لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خوارج نے وعید کی آیتوں حدیثوں کو لیا، وعدے کی چھوڑ دیا۔ مرجئہ نے وعدے کی لیا، وعید کی چھوڑ دیا۔ ہاں، ایسے ہی آپ افراط و تفریط اور غلو اور جفا میں مبتلا ہر طبقے کو دیکھیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اہل حق کا کمال ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تمام دلائل کو ملا کر اختیار کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہاں، اور یہ تمام شرطیں جو ہم نے پڑھی ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں، اخذ کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں ایک استحالہ پیش کر کے اس کے 5-6 جوابات دیے جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا۔ ہاں، تو اب لا الہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ شرطیں بیان کر رہے ہو، تو اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب جو بعض سلف نے کہا کہ یہ صرف اتنا جملہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرائض آ گئے، احکامات آ گئے، تو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ فرائض اور وہ دوسری چیزیں بھی ماننا ضروری ہے۔ ہاں، یہ جواب اس لیے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں مانا جاتا کہ اللہ کے رسول تو جڑے ہوئے نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ تو پہلے دن سے آپ کی رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے، آخرت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کہ جیسے کہ حسن بصری نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا حق ادا کرے گا اور اس کے فرض کی ادائیگی کرے گا وہ مراد ہے۔ تو اور پھر ایک تشریح یہ کی کہ اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ جہنم کو حرام کرنا یہ 2 طریقے کا ہے۔
ایک تو یہ کہ دخول کا حرام ہونا، ایک آدمی کا جہنم میں جانا ہی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی کا جہنم میں جانا ہوگا لیکن وہ شخص اپنی سزا بھگت کر اللہ کی جتنی مشیت ہوگی وہ اس کے بعد نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو ایسے شخص کا جہنم میں ہمیشہ رہنا حرام ہوگا جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، شرک سے محفوظ ہے۔ گناہ زیادہ ہے تو اللہ کے فیصلے اور مشیت کی بنیاد پر وہ جہنم میں جا سکتا ہے اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک معنی یہ بھی کہا کہ اگر جہنم میں جانا جو کہا کہ اس پر حرام ہے، تو دراصل کافروں کا جو طبقہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے، تو کئی طبقات ہیں۔ وسعت وہ مومنین جو اہل توحید ہیں لیکن گنہگار ہیں اور اللہ کے فیصلے سے فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ طبقہ الگ ہے۔ باقی طبقات کفار، مشرکین، منافقین کے ہیں۔ تو جو منافقین اور کفار کا طبقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے کہا کہ ایک تشریح علماء کی ہے کہ اہل ایمان گنہگار کے لیے حرام ہے کہ وہ اس طبقے کے جہنم میں ڈالا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ اگر توحید والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا گناہ زیادہ کرتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ میں کمی کمزوری ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ جہنم پر حرام ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا حرام ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ تفصیلات جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں سے متعلق بیان کی گئی ہیں، اس میں اور بھی کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ذکر کیا گیا ہمارے تجدید کے لیے کفایہ ہے، اور اس کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے، علماء سے اس کو سننا اور سمجھتے رہنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان شروط کی کو نظر میں رکھنا، اس سلسلے میں بیدار رہنا، چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ ان شروط اور لا الہ الا اللہ کا شکار کرنے والے، اس میں خلل ڈالنے والے تقاضے اور معاملات ہماری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یلغار ہے باطل افکار کی، غلط مناہج کی، عقیدے اور دین کو خراب کر دینے والے فتنوں کی، شبہات کے فتنے ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی تعلیم اور اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان شرطوں کو سمجھنے اور ان سے متعلق ایک شیخ نے آخر میں پھر سے تنبیہ کی کہ ایک شرط جو ہم نے پہلے بیان کی، یہ حتمی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ آدمی کا ایمان پر مرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی کہ ایک شخص اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، موت سے ایک بالش قریب رہتا ہے کہ جہنمیوں کا عمل کر کے مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو سن کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے، نہیں، بعض بخاری مسلم ہی کی حدیثوں میں ہے کہ بظاہر اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، فیما یورا، بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنتی عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تو آخر میں وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ کلمے پر آدمی کی موت ہو تب وہ نجات پائے گا، جہنم سے بچے گا اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کا حامل، اس کی شرطوں اور تقاضوں کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے والوں میں شامل کرے اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جاریات، اس کے شیخ محترم اور آپ تمام کا کہ وقت زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بڑے سکون سے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔